بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناول یار دل برم از قلم رحیلہ خان، قسط نمبر 60۔ صالح صاحب اطمینان رکھیں، میری بیوی کے متعلق میں اچھے سے جانتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مزے سے بول کر شمس خان کو مزید تیش دلا گیا تھا۔ یہ میں سکریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شمس لہجے میں چٹانوں کی سختی سے موئے بولا۔ اہم تھا کافی۔ مہد اپنی گرے مسکراتی نگاہیں شمس پر گاڑے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا، جبکہ شمس نے دائیں ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی پیشانی سہلات تیش پر کنٹرول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی بہن کے بارے تو میں خود معلوم کر لوں گا کہ وہ کہاں ہے، اور اگر وہ مجھے مل گئی تو شکل دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے تم۔ شمس ایک دم دھڑا تھا۔ ہرگز نہیں، تم اس معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے۔ شمس خان، اگر میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کا سوچا بھی تو آگ لگا دوں گا، میں برباد کر دوں گا سب کو۔ مہد جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اتنی زور سے گر گیا تھا کہ اس کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھی تھی۔ انفعال کو اس سے دور کرنے کی بات پر مہد آپے سے بہر ہو گیا تھا۔ دونوں بلا کے غسیلے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے پر دھاڑ رہے تھے۔ اگر انفعال ان کو خود کے لیے یوں لڑتا دیکھتی تو خوشی سے جھوم ہی اٹھتی، جبکہ شمس نے بغور اس کا جنونی روپ دیکھا تھا جو اب گہرے گہرے سانس بھرتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر زوردار کک ٹیبل کو رسید کرتا بفر چکا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ واپس پلٹا اور پھر سے گر جا تھا۔ خبردار شمس خان، اگر دوبارہ کبھی اسے مجھ سے دور کرنے کی ناممکن بات بھی کی تو اسے میں تم سب سے ہمیشہ کے لیے دور لے کر چلا جاؤں گا کہ آواز سننے کو بھی ترس جاؤ گے۔ وہ میری ہے، میری بیوی، اپنے اور اس کے بیچ کسی کو نہیں گھسنے دوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ دیوانہ وار شیشے کے ٹیبل پر مکے مارے گر گیا تھا، جبکہ شمس خاموش خون چھلکاتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور یہ میری بہن کا مسئلہ ہے، شمس دانت کچکچا کر بولا، جبکہ مہد زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر پھر سے یہاں وہاں مضطرب سا چکا لگا رہا تھا۔ بھول جاؤ اپنی بہن کو، وہ سرد سپاٹ آواز میں بولا تھا۔ اس کو دیکھ کر شمس نے سکون بھرا سانس لیا تھا، گویا عشق ہو چکا تھا مہد ارسلان خان کو۔ انفعال مہد ارسلان خان سے شمس کے دل سے سارے وسوسے جاتے رہتے۔ دل میں جو خیال تھا کہ اس نے انفعال سے محض اس کو نیچا دکھانے کی خاطر شادی کی ہے، وہ سب غلط ثابت ہوا تھا۔ اس کا یہ رویہ شمس خان کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ شمس نے پھر سے جواب چاہا تھا، جبکہ مہد نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا، گویا یہ پاگل خان جان لے کر ہی دم لے گا۔ جبکہ شمس نے گور کر اسے دیکھا تھا جو واپس اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھ چکا تھا۔ یکدم وہ پرسکون ہو گیا تھا، ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح۔ ساتھ ہی ڈر کر کونے میں دب کے کھڑے ملازم کو اشارہ کیا تھا، کچھ دن اس کا منظر سے غائب رہنا ضروری ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا، مہد ارسلان خان، اس سے پہلے میں تیری جان لے لوں مجھے ساری تفصیل بتاؤ۔ شمس اکھڑ مزاجی سے بولتا، اس طرابی کیفیت میں گہرا صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سیاہ پشاوری چپل میں مقید پاؤں کو مسلسل ہلاتا اس کے بولنے کا منتظر ہوا۔ تبھی ملازم فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تھا۔ بینڈیج کرو، مہد نے شمس کو حکم صادر کیا تھا کہ شمس نفی میں سر ہلاتا اس کے پاس آیا تھا اور کھینچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کاٹن سے زخم صاف کرنے لگا۔ شمس سے بچا رہا میں اپنی وائف کو۔ مہد نے کچھ توقف کے بعد لب کشائی کی، وہ خبیث شخص واپس آ گیا ہے کیا؟ شمس نے بینڈیج کرتے سخت آواز میں استفسار کیا۔ ہاں، اس کی موت، اسے یہاں کھینچ لائیے اور اب میں اس کے ٹکڑے کروں گا۔ وہ اپنے پٹی زدہ ہاتھ کو دیکھ آہستہ آہستہ سے انگلیوں کے پوروں کو حرکت دیتا بتانا شروع کر چکا تھا، جبکہ شمس جبڑے بھینچے لال انگارہ آنکھیں لیے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتا اسے سون رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت بڑی حویلی کے سب موجود تھے، جبکہ سعدیہ، رومانہ، شاداب بھی 2 دن سے ادھر ہی آئے ہوئے تھے۔ سمجھ کیا ہوا پتہ چلا انفعال کا؟ خانم بی نے نڈھال سے لہجے میں دریافت کیا، جبکہ وہ خاموش ہو کر پلیٹ پر جھک گیا۔ انہوں نے باری باری چاروں لڑکوں کو دیکھا تھا۔ ان کی خاموشی پر خانم بی اور شائستہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ باقی سب کا بھی تقریباً یہی حال تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب کوئی ضرورت نہیں اسے تلاش کرنے کی، وہ خود گئی تو خود ہی آ جائے گی، اگر آنا ہوا تو۔ پر میں آپ میں سے کسی کو اس کے پیچھے یوں خوار ہوتا نہ دیکھوں۔ اب کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا، دیٹس اٹ۔ میں ان سب کو یوں مایوس دیکھ ایک دم آپے سے بہر ہوتا دھاڑا تھا۔ اس کے انداز پر وہ پچھلے 1 ہفتے سے حیران ہی ہو رہے تھے، جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، جبکہ اس کے 2 ٹوک انداز میں کہنے پر وہ سب کھلے حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ گیا مہد؟ خانم بی نے ارسلان خان کی جانب دیکھا تھا کہ وہ بھی نظریں چرا کر گئے
کیا کہتے کہ پچھلے ہفتے سے وہ پاگل ہو گیا، اس کے ہاتھوں سب کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، دونوں حویلی کے لڑکوں کو دن رات انفال کو تلاش کرتے، پر انفال کو ان کو کہیں سے کوئی بھی خبر نہیں ملی تھی، اور ہر دن حویلی کی عورتیں بے صبروں کی طرح ان کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی تھی، اور شام کو بوجھے چیرے لیے پریشان اکیلے لوٹ آتے تھے۔ ارسلان خان اور منان خان کے خاص ملازم بھی انفال کی تلاش میں تھے، جو سب پاگلوں طرح گھر کی رونق کو ڈھونڈ رہے تھے جو کہیں کھو گئی تھی یا کسی نے جان بوجھ کر چھپا دیا تھا۔ جو بھی تھا، دونوں حویلیوں میں عجیب سا ماحول تھا۔ انفال کے بغیر وہ گر کر سانسیں لے رہے تھے۔ شائستہ اور خانم بی کو شدید بخار ہو گیا تھا، جبکہ فلک روشن نے زرین نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ ان میں ارم اور فاطمہ بیگم تھے جنہوں نے سب کو سنبھالا ہوا تھا، جبکہ چھوٹی حویلی میں روشانہ کے پاس نمرا آ گئی تھی جس نے بی جان کو سنبھالا ہوا تھا۔ شمس خان صبح جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا تھا۔ علی خاور اور ضمیر خان وقتاً فوقتاً چکر حویلی کے لگاتے رہتے تھے۔ مہد نے انفال کو کڈنیپ کر کے سب گھر والوں کو گھما کر رکھ دیا تھا، اور اب گھر والوں کی حالت دیکھ وہ بفرا شیر بنا ہوا تھا، کیونکہ نہ تو وہ انفال کے بارے میں بتا سکتا تھا اور نہ اسے یہاں لے کر آ سکتا تھا۔ دوسری جانب شاداب اور رومانہ تھے جنہوں نے مہد پر نظر رکھی ہوئی تھی، جس سے مہد بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ انفال کو تلاش کرنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ مہد ہر وقت غصے میں اکھڑا رہتا تھا، جس سے بات کرتے ہوئے سب گھبراتے تھے، جبکہ اس دوران رومانہ مہد سے چپکنے کی فل کاوشوں میں لگی ہوئی تھی۔ مہد جہاں بھی جاتا وہ فٹ سے تیار ہو جاتی، مہد بھی بھینچے جبڑوں سے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ جانتا تھا اس کی جانب سے ذرا سا اشارہ دینے پر رومانہ خوشی سے پھولے نہ سمائے گی، اور اسی خوشی میں وہ اس سے سب اگلوا لے گا۔ مہد کو خود پر شدید غصہ آیا تھا کہ وہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا، پر اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں تھا، اور رومانہ تو مہد کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے رومانہ؟ مہد لبوں پر مسکراہٹ سے چاشنی لہجے میں بولا تھا کہ رومانہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو مہد؟ اور رومانہ خوشی سے چہکتی اس کی جانب رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ بالکل سچ، مہد دانت پیس کر بولتا زبردستی مسکرایا۔ تو پھر وہ جو تم انفال کے پاگل تھے وہ سب ایک ڈرامہ تھا، میں اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہوں۔ مہد سٹیئرنگ گھماتا ایک نظر اس پر ڈالے بولا، کیسا ڈرامہ؟ رومانہ نے الجھ کر پوچھا۔ چھوٹی مما نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو کچھ نہ کہوں، اس لیے سب ڈرامہ کرتا تھا تاکہ وہ چھوٹی مما کو نہ بتا دے کہ کمرے میں اس کو کتنا ٹارچر کرتا تھا۔ دراصل یہاں ٹارچر سے مراد کچھ پیار بھرا ٹارچر تھا۔ کیا مطلب تو انفال کو کمرے میں ٹارچر کرتے تھے؟ رومانہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میری سب سے بڑی دشمن ہے، میرے چاچو اور دادا کے مرنے کے بعد کی وجہ ہے، اسے میں کیسے بخش سکتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا خاندان بکھر گیا، میرا دوست مجھ سے دور ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر میری چھوٹی مما کو کتنی اذیت ملی ہے۔ پہلے ذرا چاچو نے چھوٹی مما کو تکلیف پہنچائی، پھر اس لڑکی کی وجہ سے زہر چاچو چھوٹی مما کو چھوڑ کر چلے گئے، اسے تو میری کسی صورت نہ بخشوں۔ مہد ماتھے پر بال ڈالے نخواس سے بولا تھا، تمہیں پتہ ہے وہ خان؟ رومانہ نے پوچھا۔ تم پاگل تو نہیں، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ تمہارے سامنے دن رات اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ جس دن میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اسی دن وہ مجھے واضح لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ وہ یہاں سے چلے جائے گی۔ مہد نے گاڑی کو پورچ میں بریک لگاتے کہا، اوہ تو میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ رومانہ کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ تو تم ابھی سب کے سامنے کہو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کچھ سوچ کر رومانہ نے جانتی نظروں سے مہد کو دیکھتے کہا، چلو، سپاٹ لہجے میں کہہ کر گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سیٹنگ ایریا میں قدم رکھتے سب کو موجود نہ پا کر وہ ملازمہ کے ذریعے پیغام بھجوا کر تمام افراد کو نیچے بلوا چکا تھا۔ مہد سنگل سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ رومانہ حیرت زدہ سی اس کے پاس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ اب سب سیٹنگ ایریا میں پہنچ چکے تھے اور اب الجھی نگاہوں سے مہد کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی جگہ سے اٹھ کر رومانہ کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ میں رومانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مہد ارسلان خان رومانہ کا ہاتھ تھامے سب کے جمع ہوتے ایک تیرانہ نگاہ ان کے چہرے پر ڈال کر بغیر لگی لپٹی کے سنجیدہ کرخت آواز میں بول کر حویلی کے ہر فرد کی دل کی دنیا میں بھونچال برپا کر گیا کہ وہ سب بے یقینی سے آنکھوں میں حیرت سموئے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا جملہ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر لاؤنج میں پھیلی خاموشی کو چیرتا کسی ہتھوڑی کی مانند حویلی کے مکینوں کے کانوں میں گونجا تھا کہ سب ساکت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا؟ ارسلان خان کو اپنی آواز کسی گہری خائی سے آتی معلوم ہوئی تھی، کہ اس نے بمشکل بولنے کی سعی کرتے استفسار کیا تھا۔ مبادہ جو انہوں نے سنا وہ کانوں کا دھوکہ ہو۔ وہی بابا جو آپ صاحب نے سنا، مجھے رومانہ سے شادی کرنی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے مختصر سے دو ٹوک انداز میں کہے یہ الفاظ حویلی کے ہر فرد پر گویا چابک کی طرح پڑے تھے کہ ایک دم سے سب غیظ و غضب میں آتے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مہد کو دیکھ رہے تھے، جو رومانہ کا ہاتھ تھامے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا سرخ نگاہوں اور سپاٹ چہرے سے سب کے تصورات کا
جائزہ لیتا ہر قسم کے جذبات سے عاری لگ رہا تھا۔ اور انفال جو آپ کی بیوی ہے اس کا سوچا آپ نے، کہاں ہے بچی، کس حال میں ہے؟ آپ بجائے اسے تلاش کرنے کے دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ ارسلان خان شدید تیش کی عالم میں گرجے تھے کہ سب دہل اٹھے اور ہراسان نظر سے ان باپ بیٹے کو دیکھا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے بابا، اور بچی آپ کی اپنے مرد سے گئی ہے۔ میرے حکم کو خاطر میں لائے بغیر وہ میرے منع کرنے کے باوجود میرے تمام تر جذبات سب کچھ روند کر ہر طرف لڑکی حویلی کی دہلیز پار کر کے میرے منہ پر تماچا مار کر گئی ہے۔ مجھے اب اس سے کوئی سروکار نہیں رہا، وہ آئے یا نہ آئے، میں اس کی وجہ سے اپنی لائف برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے شروع سے ہی وہ ناپسند تھی، جبکہ اب تو نفرت ہی نفرت ہے اس کے لیے جس طرح کی حرکت کر گئی ہے۔ اس لیے وہ چاہ کر بھی معافی طلب کرنے کی متمنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ مجھے مل گئی تو پچھتائے گی اپنی دنیا میں آنے پر۔ اس لیے آپ دعا کریں کہ وہ مجھے نہ ملے، ورنہ اس نے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے میرے عتاب کا نشانہ بننے سے روک نہیں پائے گی۔ مہد ارسلان خان بفرے شیر کی مانند دھاڑا تھا کہ حویلی کے تمام افراد اس کے شدید ری ایکشن اور انفال کا سوچ کر ہول اٹھے تھے۔ نہیں مہد، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شائستہ کا سکتہ ٹوٹا تھا کہ وہ نفی میں سارے لاتی اس کے پاس آتی بولے، چھوٹی مما، میں نے اس سے شادی آپ کی خوشی کے لیے کی تھی، اور رومانہ سے شادی میری خوشی، تو کیا آپ کو میری خوشی عزیز نہیں؟ مہد نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا تھا کہ شائستہ تڑپ اٹھی تھی۔ مہد، وہ آ جائے گی، میں اسے کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا، بے فکر رہے۔ مہد نے انہیں تسلی دی تھی، جبکہ رومانہ منہ کھولے آنکھیں پھڑے مہد کو دیکھ رہی تھی۔ باقی گھر والے غصے اور تیش سے کھولتے مہد خواہ جانے میں نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہوں میں۔ خانم بی کی غم و غصے میں للکار گونجی تھی۔ مہد ارسلان خان انفال سے شادی کی تمنا کی تھی، وہ بچی تو مانتی نہیں تھی، ہم نے اسے سمجھایا تھا، اور اب تم اسے فراموش کر کے دوسری شادی کرنے چلے ہو۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، میں اپنی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اسے سخت سنتی غصے سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مہد نے لب بھینچے ان کو دیکھا جہاں بے یقینی نمایاں تھی۔ بہت گھر کر رہے ہیں آپ، بدر نے اس کو کہا کہ مہد نے شرر بار نگاہوں سے گھورا۔ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو سکتے، آپ کے فاطمہ بیگم بولی تھی، جبکہ ارسلان خان بس خون خار نظروں سے اپنے سرفرے آدھے پاگل بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ان کو سلواتے سناتے ان سے سخت ناراض ہو کر فاطمہ بیگم کے ساتھ خانم بی کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ باقی سب بھی وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ مہد رومانہ کو وہیں چھوڑے شدید غصے کی حالت میں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ مہد رکو، مہد! ایک دم ہوش میں آتی رومانہ پھر سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، پر میں سنی انسنی کرتا گاڑی جان سے بھگا کر لے گیا تھا۔ ہیلو وچ! رومانہ مہد کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتا دیکھ رہی تھی، جبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا فون باز اٹھا۔ کون؟ تیرے مجازی خدا ہوں، دوسری جانب سے باور کروایا گیا۔ کون ہو جو بکواس کر رہے ہو؟ رومانہ یکدم چلائی۔ وہ واقعی اپنے نکاح کو بھولے بیٹھی تھی۔ بکواس میں نہیں، تو کر رہی وچ، شوہر ہوں میں تیرا۔ وہ سخت تیوالی گر گیا تھا کہ رومانہ بھنا اٹھی تھی۔ سب یاد آتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، سمجھ آئی کمینے گھنڈے؟ رومانہ حال کے بل چلا۔ تیرے چلانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ ادھر میں بچوں کے نام سوچے بیٹھا اور تو ہے کہ شوہر سے انکاری لگتا ہے، تیری لمبی زبان کے ٹکڑے کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ مسرور سی آواز میں بول کر رومانہ کو مزید سیخ پاک کر گیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم گنوار، کوئی نہیں ہوا نکاح، میں مانتی ہوں۔ تم جیسے جہل گنوار کمینے کے منہ بھی نہ لگو۔ شور بنانا تو دور کی بات ہے، اب یہاں کال مت کرنا ورنہ تمہاری اصلیت سب کو بتا دوں گی۔ رومانہ اس کے انداز اور بچوں کے نام پر آپے سے باہر ہوتی، تڑ تڑ زبان سے گولیاں برساتی، مقابل کو بھسم کرنے پر تولی تھی۔ باڑ میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا وچ بیبی، میں تو منہ لگنا چاہتا ہوں، تو نہ لگی بس مجھے لگنے دے، اور جس نکاح سے تم انکاری ہو اس کا فیصلہ تیرے گھر والے کریں گے۔ بہت جلد ان کا داماد سسرالیوں کو دیدار کا شرف بخشنے آئے گا، اور کال تو میں تجھے ہی کروں گا، ہر وقت کروں گا، بار بار کروں گا۔ تو مجھے روک نہیں سکتی۔ اگر میری کال نہ سنی تو پھر جس حویلی میں تو کھڑی ہے ادھر ہی آ کر سب سے پہلے تیرا میرا رشتہ بتاؤں گا، بعد میں تیرے ساتھ گولڈن نائٹ مناؤں گا، کیونکہ مجھے لگتا کہ تجھے مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے میرے پاس آنے کی۔ اس لیے ادھر تو منہ کھولے گی ادھر مجھے پائے گی۔ وچ جانم، اب پتلی گالی سے نکل، اس حویلی میں مجھے نہ دکھو۔ 10 منٹ ہے تیرے پاس، حویلی کے باہر ہی کھڑا ہوں میں، اندر آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ اسے لمبی چوڑی وضاحت دے کر ساتھ میں دھمکاتا کال بند کر گیا، جبکہ اس کی موجودگی سوچ کر رومانہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں کہ وہ انہی قدموں پر نسبتاً بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی میں جس میں بیٹھی تھی اور اتنی ہی تیز سے گاڑی سٹارٹ کرتی بغیر ادھر ادھر دیکھے حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔